بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ ریلوے برج، جس کو میں اس سائڈ سے پہلے بھی ہائی لائٹ کر چکا ہوں، اور اس سائڈ سے جو میں نے ان کو انفارمیشن دی تھی، جو مقامی لوگ تھے، تو وہیں سے وہ کنارہ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ اس وقت اس میں لگ رہا تھا کہ کچھ غاریں ہیں، وہ جو میں نے اپنے ولاگ میں بھی ہائی لائٹ کی، لیکن کسی نے، ہماری جو مقامی لوگ تھے وہ ہنستے رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، عدیل پیچھے آ جا، دریا نیچے جا سکتا، تو تھل پیچھے آ۔ تو اب جناب یہاں پہ میں پہنچا ہوں، یہ ہے اسی سائڈ ریلوے برج کی اپوزٹ سائڈ، جو جس سائڈ سے عبدالحکیم سٹی ہے۔ یہاں پہ اب سین بہت خطرناک ہے یار، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ادھر معاملہ ہو چکا ہے۔ وہ کیا، وہ یہ کہ جناب دریا نے بالکل جو کنارہ ہے نا اس کا، یہ سارا کنارہ ختم کر دیا ہے، یہ اڑا کے رکھ دیا ہے۔ یہاں سے پانی جناب باہر نکلتا ہے اور ان فصلوں میں اور اس ایریے میں جا کے دریا نے کنارہ اپنا وہ سڑک بنا لیا، جو کہ کبھی زندگی میں ادھر دریا نہیں آیا، اور یہ سرکاری جو بلڈنگ کھڑی ہے یہ بھی نیست و نابود ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے جناب دیکھ لیں آپ اس کا کہ کس طرح دریا کا پانی باہر آ رہا ہے، اور ہماری انتظامی نااہلی کے ہم نے ابھی تک اس جگہ کو سیریس ہی نہیں لیا اور ریپیئر بھی نہیں کیا۔ یہ دیکھیں اس جگہ پہ، یہ والی، یہ پانی آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے، یہ سارا پانی آ چکا تھا دریا کا، اس یہ کنارہ وہ بن چکا تھا، لیکن وہ جو آگے گھر ہیں ان میں بھی پانی جا چکا تھا، کیونکہ یہ وہاں سے جو ٹوٹا ہے نا، تو اس نے سارا وہ یہ ایریا کور کر لیا M4 موٹر وے تک، پھر M4 موٹر وے سے اگلی سطح پہ موضع شہادت کندلہ میں تیسرا چوتھا شگاف پڑا، جس نے آگے جا کے اور مزید کور کر لیا ہے۔ اس سائڈ میں اگر جائیں تو آگے اس پل کے آگے ایک اور کٹ تھا، جو کہ اس سے بھی پانی نکل کے دریا میں گر رہا تھا۔ یہ جناب اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو اس کا یہ ریلا گزر رہا ہے، یہ 1,40,45,000 کی اسے پانی نکل رہا ہے، جس سے کچھ پانی اس مائی صفورہ برج میں جا رہا ہے۔ مائی صفورہ جو ہے نا بلاسٹ کیا، جہاں پہ اس کے بند کو توڑا گیا، تو اس میں بھی یہ جا رہا ہے، اس میں سے کچھ۔ یہ دیکھیں جناب، یہ سڑک ہے، سرکاری سڑک تھی، جس کا یہ حشر ہو چکا ہے، یہ ختم ہو گئی۔ یہاں پہ پورا دریا تھا، جس کو ہم جناب ابھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ یہ پتھر لگا کے انہوں نے اس کا پشتہ قابو تو کرنا چاہا ہے، پہلے سے ہی اس کو ریپیئر کیا گیا تھا، لیکن یہ بھی کام نہیں آیا، کیونکہ پانی اوور فلو زیادہ ہوا ہے۔ کنارے تب ٹوٹے ہیں جیسے ہی اوور فلو ہوا ہے، تو پھر اس نے جناب پچھلی سطحوں کو کھانا شروع کر دیا، تو وہ اس سے پھر نقصانات زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ راستہ ہے، یہ سارا جو جاتا ہے آگے پرانے ہیڈ کی طرف، یہ سارا پاپولیٹڈ ایریا ہے، یہاں پہ کافی آبادی ہے، جو لوگ اس راستے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ابھی یہ بالکل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ دریا نے یہاں سے بڑا شگاف ڈال دیا ہے۔ یہ سارا اس ایریے میں سارے جو آگے نہر ہے، اس کی وجہ سے یہ جو گھر ہیں یہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، یہ پانی آگے نہیں گیا۔ یہ مقامی سطح پہ لوگ ہیں، آپ ادھر کے ہی رہنے والے ہو؟ تو اب یہ سارا جناب پانی آگے تک جا رہا ہے، یہ ادھر بھی ساری سڑک جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، یہ سارا دریا ٹوٹ چکا ہے، یہ ساری اس کی جو آگے سطح ہے وہ آگے نہر کا کنارہ بن چکا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا دریا پڑا ہے، کبھی بھی اتنا بڑا دریا نہیں ہوا جتنا اب کی بار ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے پانی واپس بھی آ رہا ہے، علاقے سے واپس بھی آ رہا ہے، جب اپ ہوتا ہے لیول تو پھر جانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ آج کا جو اتنی ساری کوریج ہے، یہ مار وزیر کندلہ کی کاوش ہے، جنہوں نے ہمیں کہا کہ جی میرا علاقہ بڑا ڈسٹرب ہے، اس کی ویڈیو بنائیں، اس کا جو ہے جو مسئلہ یہ یہاں پہ اٹھائیں، تاکہ جو اہل علم لوگ ہیں، جو اس کے محکمے کے لوگ ہیں، وہ دیکھیں اور وہ اس مسئلے کو حل کریں، تاکہ جو لوگ پریشانی میں ہیں، خاص کر یہ خود بڑی پریشانی میں ہے، راستہ بند ہے، جو ادھر ان کا آنے جانے کا روز کا جو راستہ ہے وہ یہ سارا ٹوٹا پڑا ہے۔ تو یہاں تک تو لوگ آ رہے ہیں، لیکن آگے راستہ ٹھیک ہے، پیچھے جو سارا راستہ ہے یہ سارا خراب ہے۔ تو کافی گھروں کا بھی نقصان ہوا ہے، تو وہ بھی ہم نے ویڈیوز شوٹ کی ہیں،
इंशाल्लाह वो भी अपलोड होंगी। तो जो लोग कुछ लोगों के साथ ताउन करना चाहते हैं तो वो ज़रूर उनके साथ ताउन करें इस मुश्किल घड़ी में, क्योंकि काफ़ी सेटल लोग भी रोड पे आ चुके हैं, काफ़ी बड़े ज़मींदार भी पानी की नज़र हो चुके हैं, यानी उनका सामान, उनका सब कुछ जो उनकी जमा पूंजी थी सारी पानी की नज़र हो गई है। तो ये कुदरती आफात हैं, इसमें इंतज़ामी जो गलतियां हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन जो इस मुश्किल वक्त में इन लोगों की दाद रसी की जाए वही सबसे बड़ी नेकी है और वही सबसे बड़ी खिदमत है। जी मां साहब की मैसेज दसो। जी ये हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए और ये मुतालबात जोड़े आवाम दे इन्हों फिर ठीक करना चाहिए। रस्ते बंद हैं, लोग हूँ अपनी फसलें वेख नहीं सकते, कोई कह रहा खाली पिया तो उन बीज नहीं सकते। हाँ, जो मेन मसला है, क्योंकि यहाँ का मामला ही सिर्फ ये काश्तकारी है ना। जी अगर वो चीज़ का कोई सोर्सेज ना हो तो किवें अगर सिस्टम चल ये रास्ता बिल्कुल खत्म है जी। मतलब कोई अगर क्यारा वेला हो गया तो उन्होंने छोड़ बीज नहीं सकते, रास्ता नहीं है ट्रैक्टर दे जावन दा, आप दे जान दा। रास्ते बंद हैं, कुछ उंज भेज गए बुढ़ गए, कुछ उंज वेले पैन। ये जो बिल्डिंग है ये सरकारी बिल्डिंग है? ये सरकारी बंगला, ये सरकारी बंगला है जी, नहर का, रेलवे का बंगला था जो अब ख़त्म हो चुका है। तो दूसरा जो बड़ा इनका मुतालबा है वो ये इसकी रिपेयर है, ये जो इसका है सारा किनारा इसकी रिपेयर हो जाए तो ये जो दूसरा ये रास्ता खुल जाए। ये सारे बुनियादी मसाइल हैं जो यहाँ के रहने वालों को फेस करने पड़ रहे हैं। हम लोग भी इस रास्ते को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए भी ये रास्ता बंद हो चुका है। जो यहाँ के मकीन हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं। काफ़ी सारे तो नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन अब उन घरों को सेट करना है, उन घरों में वापस आना है, क्योंकि ऐसे हालात ज़िंदगी में किसी ने भी नहीं हमारे इलाके में देखे। जो फ्लड वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़हनी तौर पे लोग तैयार भी होते हैं कि फ़्लड आएगा तो इस तरह होना है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी जो हमने फेस की है। तो जो बंदा देख रहा है पहले दुआओं में याद रखे, दूसरा इन लोगों की जो हेल्प करना चाहे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह उन लोगों के डायरेक्ट नंबर आपको देंगे, उनके घर दिखाएंगे, खुद आके अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, यहाँ आके खड़े होकर करवाना चाहते हैं तो सब कुछ वो कह रहे हैं कि जी हम हरदम हाजिर हैं। एक कि इस मुश्किल घड़ी में सब लोग हमारा साथ दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको भी कर लेना। अल्लाह हाफिज़। मैं साहब